آئیے سیدھا آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے پر بات کرنے والے ہیں جو سچ کہوں تو قربانی، ایمان اور روحانیت کی ایک ایسی داستان ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عظیم الشان تاریخی سفر ہے جس نے پوری انسانی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ اور یہ صرف کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ آج کے اس جدید دنیا میں ہمارے لیے ایک بہت ہی گہرا اور زندہ پیغام ہے۔ تو چلیں اس سفر کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ اب ذرا اس انتہائی تکلیف دہ لمحے کا تصور کریں جب جدائی کی اس گھڑی میں صرف ایک سوال سامنے آتا ہے، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ یہ وہ واحد سوال ہے جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک ماں کو اس کے ننھے سے بچے کے ساتھ ایک بالکل سنسان ویران وادی میں اکیلا چھوڑا جا رہا ہے، اور کمال دیکھیں، زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں ہے، بس یہ جاننے کی طلب ہے کہ کیا یہ واقعی رب کا فیصلہ ہے۔ بالکل یہیں سے اس عظیم الشان تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ 84۔ اب دیکھیں، یہ محض ایک نمبر نہیں ہے، یہ دراصل اس پوری صورتحال کے جذباتی بوجھ کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 84 سال تھی جب انہیں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نعمت عطا ہوئی۔ عمر کے اس آخری حصے میں جا کر اولاد کا ملنا اور پھر فوراً ہی اسے ایک ویران جگہ پر چھوڑنے کا حکم مل جانا، یہ عام انسان کی سوچ اور برداشت سے بہت بہت بالاتر ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قربانی کا وزن حقیقت میں کتنا بھاری تھا۔ اور پھر شروع ہوتا ہے ایک انتہائی مشقت بھرا سفر، 1500 کلومیٹر کا طویل فاصلہ۔ آج کے دور میں اگر ہم سوچیں تو یہ کئی ممالک کو پار کرنے کے برابر ہے، اور وہ بھی کیسے؟ پیدل اور اونٹوں پر۔ فلسطین سے مکہ تک کا یہ صبر آزما سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں طے ہوا۔ آگے آگے اونٹنی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیچھے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل۔ یہ خلیل اللہ کا وہ سفر تھا جس کے ہر قدم پر صبر کا ایک کڑا امتحان تھا۔ اب ذرا ان دو بالکل مختلف دنیاؤں کے فرق کو محسوس کریں۔ آغاز دیکھیں تو حضرت ہاجرہ دراصل مصر کی شہزادی تھیں، ایک ایسی زندگی جو سرسبز تھی، مہذب تھی اور ہر طرح کی شاہانہ سہولیات سے بھری ہوئی تھی۔ اور منزل کیا تھی؟ مکہ کی وہ وادی جہاں نہ پانی کا ایک قطرہ تھا، نہ کوئی سایہ تھا اور نہ ہی کسی انسان کا نام و نشان تھا۔ یعنی دنیاوی راحتوں اور آسائشوں سے نکل کر خالصتاً اللہ کے توکل کی طرف کا ایک ایسا سفر جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 4000 سال پہلے وہ وادی آخر دکھتی کیسی تھی۔ تصور کریں، آسمان سے باتیں کرتے 4 کالے، سیاہ اور ہیبت ناک پہاڑ، صفا، مروہ، جبل ابو قبیس اور جبل عمر۔ ان کے بیچ میں ایک گہری، خوفناک اور بالکل بنجر وادی، نہ کوئی سبزہ نہ کوئی راستہ، بس جھلسا دینے والے گرم پتھر اور اڑتی ہوئی ریت، یہاں تک کہ کوئی پرندہ تک وہاں پر نہیں مارتا تھا۔ یہ وہ ہولناک منظر تھا جہاں ایک ننھے بچے اور ایک اکیلی خاتون کو چھوڑا جا رہا تھا۔ اور جب اس خوفناک تنہائی کے عالم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بچے کو وہاں چھوڑنے کا کہا تو حیرت انگیز طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے حرف شکایت تک نہیں نکلا۔ ان کا کامل یقین صرف ان چند الفاظ میں جھلکتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہاں تک کہ اس کڑے وقت میں جب آگ اور پانی کے فرشتوں نے بھی مدد کی پیشکش کی تو انہوں نے سختی سے انکار کر دیا کہ مجھے صرف میرے اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ کسی مخلوق کی طرف نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے خالق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بس یہیں سے وہ انتہائی تکلیف دہ روانگی شروع ہوتی ہے۔ یہ اقدامات واقعی دل دہلا دینے والے ہیں۔ صرف 3 دن کا پانی اور کھانا ان کے پاس رکھا گیا، خاندان کو جس کیکر کے درخت کے نیچے بٹھایا گیا، سچ پوچھے تو اس کا نہ تو کوئی سایہ تھا اور نہ ہی اس کے نیچے بیٹھ کر دھوپ کی تپش سے بچا جا سکتا تھا۔ اور پھر ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ بغیر کچھ بولے بالکل خاموشی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے، کیونکہ حکم یہی تھا کہ کوئی جواب نہیں دینا اور پیچھے مڑ کر بالکل نہیں دیکھنا۔ لیکن ذرا سوچیں، ایک بیوی اور ایک ماں کا دل یہ سب کیسے مانتا؟ حضرت ہاجرہ بے ساختہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ تقریباً 3 میل تک جلتی ہوئی ریت پر چلتی ہوئی وہ کدھی کے مقام پر پہنچیں۔ وہ مسلسل بار بار پوچھ رہی تھیں کہ آخر آپ ہمیں اس خوفناک جنگل میں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ وہ اہم موڑ تھا جہاں اس طویل اور بھاری خاموشی کو بالآخر ایک سوال کے ذریعے توڑا جانا تھا۔ جب حضرت ہاجرہ کے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ یہ تو ایک نبی ہیں، یہ خود سے ایسا کبھی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے سیدھا پوچھا، کیا اللہ کا حکم ہے؟
اور جیسے ہی اس بات میں یعنی ہاں میں جواب ملا تو ان کا ایمان جس طرح ابھر کر سامنے آیا وہ یقیناً تاریخ کا ایک سنہرا باب بن گیا۔ انہوں نے کہا تو پھر وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا۔ ایک بار جب یہ پختہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر سارے ڈر، سارے خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد کی کہانی ہمیں ایک بالکل مختلف زاویے کی طرف لے جاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہو کر چلتے گئے اور نظروں سے بالکل اوجھل ہو گئے، تب انہوں نے اونٹنی سے اتر کر اس وادی کی طرف رخ کیا، اور پھر ایک باپ اور ایک شوہر کے دل سے ایک ایسی دردمندانہ دعا نکلی جس نے یقین جانیے عرش کو بھی ہلا دیا ہوگا۔ مکے کے وہ سخت پہاڑ اور پتھر بھی اس فریاد پر پگھل گئے ہوں گے۔ اب اس پورے واقعے کا اصل مرکز اور سب سے بڑا سبق دیکھیے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ ان کی فکر یہ بالکل نہیں تھی کہ میری بیوی اور بچہ اس گرم اور جھلسا دینے والی ریت پر زندہ کیسے رہیں گے۔ نہیں، ان کی سب سے بڑی اور حتمی فکر ان کی روحانی بقا اور نماز کا قیام تھا۔ اتنی بڑی قربانی محض اس لیے دی جا رہی تھی تاکہ اس ویران و وادی میں اللہ کی عبادت اور نماز کا نظام ہمیشہ کے لیے قائم ہو سکے۔ ان کی دعاؤں کی تفصیل پر ذرا غور کیجیے۔ پہلی اور سب سے اہم شرط کیا تھی؟ نماز قائم کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، اور پھر انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور کیا آپ نے غور کیا کہ اس رزق کا مقصد کیا بتایا؟ مقصد تھا تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کی وہ اعلیٰ ترین سطح ہے جہاں چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی ایک عظیم تربیت دی جا رہی تھی۔ اب ذرا دن کے اس جھلسا دینے والے گرم منظر سے تھوڑا باہر نکل کر اس پہلی تاریک رات کا تصور کریں جب سورج ڈوبا ہوگا اور اس اندھیری سیاہ رات نے اپنے پر پھیلائے ہوں گے، تو اس اکیلی خاتون اور معصوم بچے پر کیا گزری ہوگی۔ چاروں طرف کالے ہیبت ناک پہاڑ، سنسناتی ہوئی تیز ہوائیں اور تنہائی کا ایک ایسا خوفناک عالم جس کا آج کے اس دور میں ہمارے لیے تصور کرنا بھی محال ہے، لیکن در حقیقت یہ وہ گہری بنیادیں تھیں جو ایک عظیم الشان عمارت کھڑی کرنے کے لیے کھودی جا رہی تھیں۔ تو تاریخ کے اس عظیم واقعے کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس گفتگو کا رخ آج کے دور کی طرف موڑتے ہیں۔ ایک سوال ہے جو شدت سے ذہن میں ابھرتا ہے، آج نماز کیوں ترک کر دی جاتی ہے؟ جس چیز کے لیے اتنے خوفناک صحرا میں اتنی بڑی قربانی دے کر جان کی بازی لگائی گئی، آج اسے اتنی آسانی سے، اتنی بے حسی کے ساتھ آخر کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ یہ جو تقابل ہے نا، یہ واقعی چشم کشا ہے۔ ایک طرف وہ قدیم قربانیاں ہیں، جلتی ہوئی ریت، پتھروں سے نکلتی آگ، بے پناہ تنہائی اور کامل عقیدت، اور دوسری طرف ہمارے آج کے جدید بہانے ہیں، معمولی سی تھکاوٹ ہو گئی، کاروبار کے مسائل ہیں، یا بس اپنے فون کی سکرینز اور چھوٹی چھوٹی دنیاوی مصروفیات۔ یہ دیکھنا اور سمجھنا آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ دین کی بنیاد دراصل کن قربانیوں پر رکھی گئی تھی، اور آج ہم کن معمولی وجوہات کی بنا پر اس کی سب سے بڑی شرط سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ایمان کا یہ معیار کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ تاریخ خود گواہ ہے کہ جب میدان کربلا میں تلواریں چل رہی تھیں تب بھی امام حسین نے نماز کو ترک نہیں کیا۔ حالانکہ ذرا سوچیں، جنگ کے بیچ میں نماز ادا کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ بالکل اسی طرح پیغمبر اسلام کی دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری نصیحت بھی یہی تھی کہ نماز مت چھوڑنا۔ لیکن آج دکھ کی بات یہ ہے کہ مساجد صرف جمعے کے دن بھرتی نظر آتی ہیں اور باقی پورا ہفتہ ایک عجیب سی ویرانی چھائی رہتی ہے۔ ہم آج کے اس سفر کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن جاتے جاتے ہم ایک ایسا سوال چھوڑے جا رہے ہیں جس پر ہم سب کو بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت اس سخت ترین ماحول میں اتنی عظیم قربانی صرف اس لیے دی گئی تاکہ نماز قائم ہو سکے، تو آج جب ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت موجود ہے تو ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے؟ اس عظیم الشان تاریخ کی روشنی میں ہماری اپنی روحانی لگن اور وابستگی کا معیار آخر کیا ہونا چاہیے؟ اس سوال کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ آج کے اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔